من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آمین یا الہی آمین۔ ہم اپنے ہی بارے میں جانیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا تھا، اور پھر شیطان کو کیوں بنا دیا، پھر کیوں ابلیس کو بھیج دیا، ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، ہم آزمائش میں آ گئے، اور یہ سارا کچھ۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہمارے بہت سے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے۔ اس سے پہلے آج جو دعا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ اتنی پیاری دعا ہے۔ دعا کے بارے میں دیکھیں، جب آپ اکثر میں دعائیں جب شروع یوزلی ہم دعا سے ہی کرتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی ایسی حدیث سے شروع کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ اتنی جامع ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ اچھا، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب سوچا تھا مانگنے کے لیے تو ایک لمبے سینٹنس بنتے ہیں کہ اچھا یہ لیکن جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے او مائی گاڈ، یہی تو کہنا چاہتی تھی، اور ایک ہی سینٹنس میں وہ بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، جو دعائیں قرآن پاک میں ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سے نبیوں کو، رسولوں کو، اپنے نیک بندوں کو سکھائی، جو قرآن میں ربنا سے آتی ہے نا، وہ ساری کی ساری وہ دعائیں ہیں جو قرآن میں ہیں۔ اور جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھیں ان کو وہ مسنون دعائیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سنت سے ہے نا، مسنون دعائیں کہتے ہیں۔ اور جو صحابہ نے دعائیں مانگی تھیں ان کو معصورہ، سے ہے، ٹھیک ہے، معصورہ دعائیں کہتے ہیں۔ اور کچھ ایسی دعائیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے جیسے صالحین کی دعائیں ہوتی ہیں وہ ہیں۔ اچھا، اب کرنا کیا ہے؟ بعض دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ دعا پتہ نہیں ہم ٹھیک ہے کہ نہیں، پڑھیں کہ نہیں پڑھیں۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دوں گی کہ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی عربی کی دعا ہوگی آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ ضرور دیکھ لیں۔ اسی لیے میں ہر دعا کا ترجمہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ اس میں ہم کہہ کیا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر دعا کا ترجمہ نہیں آتا نا تو آنیسٹلی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دعا تو التجا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نا۔ تو اچھا، اب کوئی بھی ایسی دعا جو صالحین کی ہوتی ہے یا صحابہ کی آپ کو ملیں گی، یا حضرت عمر کی دعا ملتی ہے، جیسے حضرت علی کی دعائیں ملتی ہیں، تو اس طرح سے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا اور آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں اب یہ ٹھیک بات کہی ہے کسی نے کہ نہیں، یہ واقعی وہ دعا ہے ان کی کہ نہیں ہے، تو اگر تو اس دعا میں کوئی شرک یا کلمات نہیں ہے وہ تو آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا، یا پھر کوئی ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات کے اگینسٹ ہے تو پھر وہ دعا نہیں مانگتے ہیں، رائٹ؟ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو دعا کہتا ہے کوئی خوبصورت لفظوں میں، کئی دفعہ اتنی پیاری پیاری دعائیں ہوتی ہیں تو وہ ہم مانگ سکتے ہیں۔ آج کی دعا میں آپ نے بہت تدبر کرنا ہے بیسیکلی، اور غور کرنا ہے کہ اتنی بڑی بات ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اب یہ دعا جو ہے نا، یہ سلام بن ابن مقی، یہ آتی ہے دعا، صالحین کی دعا میں آتی ہے۔ تو ان کی یہ دعا تھی کہ اللہم، اے اللہ، ان کنتا، اگر آپ، بلغتا، پہنچائیں، احدن، کسی ایک کو، من عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں سے۔ اے اللہ، اگر آپ اپنے نیک بندوں کو میں سے کسی کو بھی یہ پہنچائیں، کیا پہنچائیں؟ اب آگے دیکھیے، درجاتن، درجے، ہم کہتے ہیں نا کہ جنت کے درجے ہوں گے اور اتنے درجات ملیں گے، تو درجہ اگر کسی کو دیتے ہیں بھی بلائی، اس وجہ سے کہ انہوں نے، بلا کہتے ہیں ایک تو آزمائش ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ آزمائش کے بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، اور ہم کئی دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اس بات کا، زندگیوں میں ہم نے دیکھا ہے، کبھی خود سے بھی گزرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چیخیں نکل جاتی ہیں، اتنی سخت آزمائش پڑتی ہے۔ اور اس آزمائش، یہ دعا میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یا پاک پروردگار، جب وہ آزمائش ان پہ آئی اور انہوں نے اس پہ صبر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ اتنی پسند آئی ان کا صبر کرنا اس آزمائش میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو درجات عطا کیے اس کے بعد، اس بلا کے بعد، اس آزمائش کے بعد، تو دعا ہم کیا کرتے ہیں؟ فَبَلَّغَنِيهَا، تو اے اللہ مجھے بھی وہ درجات عطا کر دے، بالعافیہ، عافیت کے ساتھ، کہ مجھے اس آزمائش میں نہیں ڈالنا، مجھے عافیت کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ درجات عطا کر دے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ آپ دیکھیں
اب اگر درجات کی بات ہے، بلا کی بات ہم کرتے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اب دیکھیں کہ جب ان کو آگ میں پھینک دیا گیا تھا، کس طرح سے انہوں نے صبر کیا، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں وہ قائم رہے، کیسے ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو کیسے وہ کام کرنے چلے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نہیں خلیل اللہ کہا تھا۔ تو وہی دعا ہم مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، ان کی آزمائش پہ جو انہوں نے تجھے راضی کیا نا، ان کو جو درجات انہیں عطا کیے، یا اللہ مجھے عافیت کے ساتھ ہی بس دے دے وہ والے درجے۔ اب دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے، کس طرح سے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو درجات عطا کیے تھے۔ رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیے کیا کیا طائف کا واقعہ کیسے نہیں ہوا، کیسے کیسے واقعات سے نہیں وہ گزرے، اپنے ہی لوگوں نے کس طرح سے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی نہیں تھے، وہ ستیلے بھائی تھے، لیکن تھے تو بھائی نا۔ پھر کیسی کیسی آزمائشوں سے مسلسل وہ گزرتے رہے، اور پھر جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے درجات عطا کیے۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں فَبَلَّغَنِيهَا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پہنچا دے وہاں تک جہاں پہ ان لوگوں کو پہنچایا، بالعافیہ، عافیت کے ساتھ۔ آمین سم آمین۔ تو ایسی دعائیں حرم کو میں نے یہ دعا بلکہ بھیجی تھی، اور میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ وہ ساتھ شیئر کر دے انشاءاللہ آپ لوگوں کو۔ یہ دعا جو ہے وہ آپ کے آئی تھنک اس پہ جو آپ میسیجز کرتے ہیں نا، آپ لوگوں کو اس میں مل جائے گی۔ آج بلکہ 2 دعائیں ہیں، آگے بھی آئے گی ایک دعا، تو وہ بھی بہت پیاری دعا تھی، میں نے وہ بھی اس کو بھیج دی تھی۔ اب میں کوشش یہ کروں گی کہ جب بھی کوئی دعا پڑھتی ہوں تو اگر آپ میں سے یوزلی آپ لوگ خود اتنے اچھے بچے ہیں کہ آپ لوگ فوراً ان کو کاپی پیسٹ کر کے بھی لگا دیتے ہیں، تو اگر کبھی بھی کوئی ایسی دعا ہو جو میں بھول جاتی ہوں تو آپ لوگ خود ہی سے آنسر کر دیا کریں۔ یوزلی اسٹوڈنٹ کئی ایسے ہیں کہ جو پوچھتے ہیں، کویسچن پوچھتے ہیں کہ یہ دعا ہمیں کہاں سے ملے گی، تو آپ لوگ اس کو بتا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ہم سورۃ الحجر کی آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ پہلے ہم نے سورۃ ابراہیم میں بھی سیم ٹاپک پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار کیا بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، تم اپنے رب کو پہچانو، تم کائنات میں دیکھو کہ تمہیں کیسے اپنے رب کی پہچان ملے گی، تم آسمان کو دیکھو، تم زمین کو دیکھو، تم چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، پانی کو دیکھو، کیسے تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ایک کلمہ حق ہے۔ پھر تم کیسے انکار کر دیتے ہو ان احکامات کو ماننے کا، تمہارے میں اتنی جرت کہاں سے آتی ہے؟ بیسیکلی یہ لفظ میں اپنے پاس سے بول رہی ہوں کہ آنیسٹلی جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں، میں ہمیشہ ایک بات آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ عمل ابھی ویسا نہیں ہو رہا، ابھی عمل میں کمی ہے، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ابھی آپ کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوئی ہے۔ جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے، جس کو اللہ کی پہچان کا یقین مل جائے، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں دیر کرے۔ ہاں، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بار بار ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلسل نافرمانی کرتے رہیں اور یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ نے معاف کر دینا، کوئی بات نہیں، اب اتنا تو بنتا ہے۔ یہ آج کی کلاس میں میں کوشش کروں گی کہ یہ ایک کانسیپٹ ہمارے اندر راسخ ہو جائے تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور میں نے آپ کو لاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ جہاں پہ قد آتا ہے، قد ہوتا ہے جب ہم نے کسی بات میں زور ڈالنا ہوتا ہے نا، یقیناً یہ بات ایسے ہے، اس لیے قد عربی میں جب ہم یوز کرتے ہیں، لیکن اس میں 2 تاکیدیں ہیں، اور اس سورہ میں آپ دیکھیے اتنی دفعہ وَلَقَدْ 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 ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی شیورٹی سے کہ یقیناً میں ہی تو ہوں والی جیسے ساؤنڈ نہیں آتی ہے، بالکل وہی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک میں نے، یقیناً میں نے ہی پیدا کیا ہے انسان کو، من صلصال، ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، اور کیچڑ اور بدبودار مٹی سے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری پہچان ہے۔ کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، آپ کے کہاں رہتی تھیں پہلے، آپ یہ دیکھیے کہ اسی طرح کا انٹروڈکشن ہے یہ کہ ہم کیسے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من صلصال،
من हमइन मसनून, कि कीचड़ बदबूदार मट्टी ऐसी जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, कहते हैं पूरी दुनिया से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मट्टी को इकट्ठा किया और उसको फिर गूंद के जितनी देर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चाहा उसको रखा, और फिर उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कब रूह फूंकी थी, आज इंशाल्लाह आज की क्लास में हम ये देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या बयान कर रहे हैं कि तुम आदम को कैसे बनाया। लोग अक्सर कहते हैं ना कि हम, जैसे हम कहते हैं कि हम मट्टी से बने हैं, मट्टी में ही चले जाएंगे, और मट्टी जो है वो हमारी असल है, क्योंकि हमारा जिस्म जो है ना वो मट्टी से बना हुआ है। इसीलिए हम दुनिया की तरफ खिंचते हैं, इसीलिए हमें भूख प्यास, ये दुनिया की चीज़ें होती हैं ना। और एक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो रूह फूकी है, इंशाल्लाह उसके बारे में भी आगे डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फरमाया कि कैसे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, यानी मुझे और आपको, कि क्योंकि उन्हीं में से तो हम हैं ना। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल जान्ना खलकनाहु, और जिन को पैदा किया हमने मिन कब्ल, इससे कबल। इससे पता चलता है कि इंसानों से पहले जिन्नात जो थे वो दुनिया में थे। और मौरखीन ने बड़ा इसके बारे में लिखा है कि अक्सर हम ये पढ़ते थे ना कि फलां जगह से कुछ ऐसे आसार मिले, हड्डियों का कोई ऐसी चीज़ें मिली जो लाखों सालों पुरानी थी। तो मौरखीन ये लिखते हैं कि जिन्नात से भी पहले दुनिया में कुछ कौमें बसती थीं, और एक कौम का नाम हिंद के नाम से आता है, और वो कहते हैं बड़ी लतीफ़ कौम होती थी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दुनिया से वाइप ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद बिन नाम की एक कौम थी, वो दुनिया में थी। फिर उसके बाद जिन्नात थे, और जिन्नात के बाद इंसान आए। अक्सर आप लोगों ने पहले सुना होगा ना ये कि कहते हैं कि इंसान जो थे ना वो बंदरों में से फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान की असल हमें यहाँ पे बता दी कि इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हाथ से क्रिएट किया है। अब यहाँ पे जैसे हम ये कहते हैं ना हाथ से क्रिएट किया है, इसका ये मतलब नहीं है हम हाथों की बात कर रहे हैं। एक होता है जो ताज़ीम देना, किसी को इज्जत देना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई आता है तो हम कहते हैं उसको कि आज मैंने अपने हाथ से खाना बनाया आपके लिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी दिनों में मैं पाँव से खाना बनाती हूँ। जैसे किसी को इज्जत देने के लिए। इंसान को आज आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी इज्जत से नवाजा है, कितनी मोहब्बत से नवाजा है, और इंसान अपने आप को ही पहचानना भूल गया है। और यहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वल जानना, और जिन को खलकनाहु, हमने पैदा किया, मिन कब्ल, इससे कबल, मिन नारी समूम, और आग जो स्मोकलेस फायर नहीं जैसे कहते, वो उस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आग की लपट से। अब देखिए तनूर अगर आपने कभी देखा होगा जहाँ जिसमें रोटियां लगती हैं, तो जब पहली दफ़ा आग होती है ना तो उसमें धुआं निकलता है। उसके बाद वो धुआं ख़त्म हो जाता है तो सिर्फ एक शोले नज़र आते हैं, मतलब आग जलती हुई नज़र आती है रेड कलर की, लेकिन उसमें धुआं नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही कि स्मोकलेस फायर से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नात को पैदा किया। वइज़ क़ौला, और जब, और याद करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं, और याद करो, कौला कहा रब्बुका, तेरे रब ने, लिल मलाइकाती, फरिश्तों से, इन्नी खालिकुम बशरुन, कि मैं पैदा करने वाला हूँ एक इंसान। किसको कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला? फरिश्तों से, कि मैं एक इंसान पैदा करने वाला हूँ। मिन सलसालिन मिन हमाइन मसनून, कि खनकती हुई मट्टी से, और कीचड़ से, और बदबूदार मट्टी से। ऑनेस्टली हम बड़े आराम से ये कह देते थे ना हमेशा से कि इंसान मिट्टी से पैदा हुआ है, लेकिन हमने कभी ये पूरा सेंटेंस इस तरह से बोला नहीं है अपने बारे में। जब हम खुद अपनी आँख से पढ़ लेते हैं और जानते हैं ना, तो एकदम से अंदर ऐसी चीज़ आती है कि ओ माय गॉड, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ऐसे पैदा किया है। लेकिन इससे देखें एक और कितना बड़ा सबक मिलता है कि पैदा हमें किस चीज़ से किया है, और फिर इज्जत कैसे अता कर दी। कि इंसान कभी ऐसा होता है ना कि गुनाहों के दलदल में फंस जाता है और इतना गुनाहगार होता है, और फिर उसको एहसास होता है, वो तौबा करता है, तो वो अशरफुल मखलूक में कहाँ से अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कहाँ पहुँचा देते हैं। ये इन आयात में जब आप डेप्थ में जाती हैं तो आपको समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान से कितनी मोहब्बत करते हैं, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरिश्तों को क्यों कहा
اس لیے کہ فرشتے جو تھے نا انہوں نے سارے کام آگے سنبھالنے تھے. اب دیکھیں ہمارے کرامن کاتبین ہے نا یہاں پہ، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس محفل میں فرشتے آسمان دنیا تک آ جاتے ہیں اور طے بتہ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. بارش کے فرشتے، ہر چیز کے، ہماری پلکیں ایون ہم جو جھپکتے ہیں نا اس پہ بھی فرشتے ہوتے ہیں. ہماری حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے. اگر ہم رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں، فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو یہ فرشتے جو پوری قوم تھی نا، اتنا پیار آتا ہے سوچ کے، ہمارے لیے، ہماری خدمت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہوا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے اور کیچڑ سے اور بدبودار مادے سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کو درست کر لوں، اس کو مطلب بنا لوں پورے کا پورا. اب یہ ہمارے جسم کی بات ہو رہی ہے، رائٹ، کہ جب میں اس کو درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں اس میں اپنی روح کو. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سارے اس کے لیے سجدہ کر دینا، سارے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے جھک جانا. اللہ اکبر. اب یہاں پہ آپ غور کریں اس آیت پہ کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما دیتے نا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو درست کروں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سارے اس کے لیے جھک جانا سجدے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. غور کرے اس سینٹنس میں کہ مٹی کا پتلا بنا دیا تھا. آپ کو پتہ ہے جو شیطان، جو ابلیس تھا، وہ اس کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا کہ یہ کیا چیز بنی ہے. ابھی پتلا بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی دیر چاہا اس کو رکھ دیا. جب اس نے یہ دیکھا کہ اندر سے وہ خالی ہے تو اس نے یہ کہا کہ یہ غصہ اور شہوت پہ یہ قابو نہیں پا سکے، دو چیزوں پہ، اور وہاں سے اسی وقت وہ حملہ کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ کہا نا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو صرف یہ نہیں تھا کہ پتلے کو سجدہ ہے. مین دیکھیں بات کہاں پہ آتی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اللہ نے اس جسم کے اندر اپنی روح کو پھونکا. اب یہاں پہ اپنی روح کی بھی بات وہی آ جاتی ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے ہمارے اندر ہے. یہ بھی ایک تعظیمی ورڈ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ، اللہ کا گھر، یا ناقۃ اللہ ہم نے پڑھا تھا کہ اونٹنی جو تھی وہ اللہ کی اونٹنی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسبت جب اپنے ساتھ کرتے ہیں نا، وہ تعظیم کے لیے کرتے ہیں. اور ہماری انسان کی تعظیم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح جو ہے من روحی، اپنی روح اس میں پھونکی اور کہا کہ اس کو سجدہ کرنا. یہ سجدہ، اچھا چلے یہ بھی چھوڑ دیں، اپنی روح کی ہم بات جو کر رہے ہیں یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اکثر ایسی بات آتی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. لیکن اصل معاملہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا حکم تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے فرشتے جو ہے وہ سمینا و اطانا کر رہے تھے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تھا، صحابہ ہی کرتے تھے نا سمینا و اطانا، کہ اللہ کا حکم آ گیا تو بس ہوگی بات. اب یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں، فسجدا، تو سجدہ کیا، الملائکۃ، فرشتوں نے، کلہم، تمام کے تمام، اجمعون، اکٹھے. اب یہاں پہ پھر غور کریں اس سینٹنس پہ کہ اگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما دیتے نا فسجد الملائکۃ کلہم، کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، تو اجمعون کا لفظ کیوں آ گیا پھر ساتھ؟ کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ اچھا فرشتوں کو حکم دیا، پھر جہاں بھی تھے جب بھی انہوں نے سجدہ کیا. ایک وقت میں صف بندی، ایک وقت میں سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور آگے دیکھیے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں سجدہ کیا. اب یہاں پہ یہ ابلیس تھا کون؟ کیا یہ فرشتہ تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ ابا، انکار کیا اس نے، ان یکونا مع الساجدین، کہ میں ہو جاؤں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. اب یہ جو ابلیس تھا نا، یہ ایکچولی کیا تھا؟ جنات میں سے تھا. سورہ کہف میں آئے گا اس کے بارے میں انشاءاللہ، وہاں پہ ہم پڑھیں گے کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ جنات میں سے تھا. اب یہاں پہ رکیے، اور جو کچھ میں بولوں گی نا، آپ نے یہ سوچنا ہے یہ ہم اپنے لیے، ہر ایک اپنی ذات کی پہ آ جائے
کہ یہ میرے بارے میں فار ایگزامپل بات ہو رہی ہے، کیونکہ میری زندگی میں الحمدللہ جب سے قرآن کھلا ہے نا، اب تو مجھے چین ہی نہیں پڑتا. میں عبادت کرتی ہوں، اللہ سبحانہ تسبیحات کرتی ہوں تو چپ ہی نہیں ہوتی ہوں. کھانا بھی پکاتی ہوں، میں تسبیحات کرتی ہوں، نماز کا انتظار کر رہی ہوتی ہوں، کوشش کرتی ہوں نیک کام کروں، سارا کچھ کر رہی ہوں نا. اب یہ جو تھا ابلیس، ابلیس کون تھا؟ جنات میں سے تھا. یہ اتنا نیک تھا، اتنا نیک تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ یہ فرشتوں میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا کیا تھا کہ وہ فرشتوں میں بیٹھتا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ جب یہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا. انکار کس چیز کا کیا تھا؟ آگے وہ ورڈ بھی آ جائیں گے. لیکن اب آپ یہاں پہ رک کے سوچئے. میں کیوں یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے اوپر یہ رکھ کے سوچیں کہ میں بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہوں اور کوشش کر رہی ہوں اللہ کو منانے کی. پھر میں اللہ کا کوئی ایک حکم، یہ ایک بات تھی، اس نے، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مان رہا تھا، یہ اللہ کی بات نہیں مان رہا تھا، وہ تو کتنا عبادت گزار تھا. اونلی صرف ایک حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس نے نہیں مانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جا تو مردود ہے، تو نکل جا یہاں سے، تو رجیم ہے، تو لعنت زدہ ہے. کہا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور ہم کتنی دیدہ دلیری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے احکامات نہیں مانتے، اور کیا کہتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اپنے دل میں چور ہوتا ہے اصل میں. میں کیا کروں؟ یہ اب دیکھو نا، اگر چل میاں کے چھوڑ دیں، میں یہ کیسے کروں؟ میرے لیے بڑا مشکل ہے. دیکھیں ہم کتنی، آپ کبھی اپنے ورڈز اب سوچیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں اپنی ذات میں ہم نے آج کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی کلینزنگ کریں، کہ اللہ کا جب حکم آ جائے ہم پھر کیسے دلائل دیتے ہیں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، اور یہ پھر کیسے ابلیس، یہ شیطان کیسے ہمارے دلوں میں وسواس ڈالے گا اور کس طرح سے ہوگا، آگے یہ پوری ڈیٹیل آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اگر ہم نہیں کرتے نا تو ایٹ لیسٹ ہم یہ کریں کہ ہم ایڈمٹ کریں کہ ہاں مجھے کرنا چاہیے، مجھے پتہ ہے اس بات کا، میں دعا بھی کر رہی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کرے. یہ مت کہیں کہ نہیں ایسے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، یا ایسے حکم نہیں ہے، یا کوئی بات نہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو معاف کریں گے. اب عمر اتنی ہو گئی ہے، جب جوانی میں نہیں کیا تو اب کیا کرنا ہے؟ ابھی آپ کی عمر اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے. اب کتنے بہانے ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں. شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ایک حکم نہیں مانا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ قالا کہا. کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ابلیسو، اے ابلیس، ما لکا اللہ تکونا مع الساجدین، کہ کیا ہے تجھے کہ تو سجدہ نہیں کر رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بیسیکلی اس کی سینٹنس کی ساؤنڈ آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اسے پوچھ رہے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اتنا تو عبادت گزار، تو اللہ کا اتنا حکم ماننے والا، تو نے اللہ کو اتنا خوش کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیرا درجہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ مالا کا، کہ کیا ہے تجھے اللہ تکونا مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے. بالکل وہی بات عائشہ، تجھے کیا ہے؟ تو یہ کام کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ یہ تیرے اللہ کا حکم ہے. تو گھر سے نکلتی ہے تو کور کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ تجھے کیا پرابلم ہے؟ تیرے رب کا حکم ہے. سب اپنے آپ سے کویسچن کریں، ہزاروں کویسچن کریں کہ کیا ہے تجھے، کیوں تو پھر چغلی لگائی ہے، کیوں ایسے تو نے کیا، کیوں تو نے کسی کا دل دکھا دیا، کیوں تو نے اپنے آپ میں تکبر پیدا کر لیا، کیوں تو ایسے چل کے وہاں پہ گئی تھی، تو نے یہ بات کیوں سنی تھی، کیوں تو نے اس کو مشورہ نہیں دیا، کیوں تو نے اس کو نہیں بتایا کہ وہ غلط کام کر رہی ہے، وہ بچ جائے گی. کیوں کیوں کیوں؟ ان پوری آیات میں آپ دیکھیے گا کہ ہمیں یہی سوال ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں قالا کہا. کس نے؟ ابلیس نے کہا لم اکن، اللہ اکبر، کہ نہیں ہوں میں لی اسجدہ، کہ میں سجدہ کروں لبشرن، ایک بشر کو، ایک انسان کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ جس کو تو نے بدبودار کیچڑ سے پیدا کیا ہے. یہ بھول گیا تھا کہ اس انسان کے جسم کے اندر روح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھونکی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کو نسبت کی ہے، اور بھول گیا تھا کہ یہ ایک انسان کو سجدہ کرنا نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کو سجدہ کرنا ہے. یہی بات یہاں پہ آپ غور کریں کہ اس نے کیا کہا تھا کہ لم اکن، کہ میں نہیں، ہرگز نہیں میں کرنے والا ہوں اس کو سجدہ. اتنی عبادت کا تکبر آ گیا تھا.
کیونکہ عبادت کا تکبر بھی بہت خراب ہوتا ہے، بندہ ہر ایک کو جج کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس بات سے، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا کہا فخرج منہا کہ تو نکل جا یہاں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ اس میں اب دیکھیے گا، ایک حکم نہیں مانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نکل جا یہاں سے، فَإِنَّكَ رجیم کہ بے شک تو مردود ہے۔ رجم کہتے ہیں پتھر مارتے ہیں جس طرح سے، رجیم بے شک تو مردود ہے، تو لعنت کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور بے شک یقیناً سرٹنلی تجھ پہ لعنت ہے آخری دن تک، جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لیں گے، قیامت کے دن تک تجھ پہ لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ قالا کہا، کس نے؟ ابلیس نے کہا ربی اے میرے رب فانظرنی کہ بس تو مجھے مہلت دے دے۔ اب شیطان جو تھا، یہ ابلیس جو تھا، اب دیکھیں وہ اللہ کو جانتا تھا، رائٹ؟ وہ آخر اتنی دیر فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اللہ اس سے خوش تھے، تو وہ جانتا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب بھی ہم کچھ مانگتے ہیں وہ دعا ہی ہوتی ہے نا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بڑی حوصلہ بھی یہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو شیطان کی دعا پوری کر لی تھی، تو پھر ہماری بھی دعا پوری کر لیں گے انشاءاللہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو۔ قالا کہا ربی اے میرے رب فانظرنی کہ پس مہلت دے مجھے الی یوم یبعثون کہ اس دن تک جب سب اٹھائے جائیں۔ قالا کہا فإنک من المنظرین کہ بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی دعا قبول کر لی۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو مانگ رہا ہے میرے سے یہ مہلت، تو چلو ٹھیک ہے، تجھے میں مہلت دیتا ہوں قیامت کے دن تک۔ ہمارے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کو نہ ہی مہلت دیتے، کم از کم ہماری جان بچ جاتی۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نفس سب سے بڑا ہمارے ساتھ جو دھوکہ دینے والا ہے نا، جو ہمیں خراب کرنے والا ہے، وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی محبت سے بات کرتے ہیں پھر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں مہلت دی جاتی ہے الی یوم وقت المعلوم اور مقررہ وقت تک، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا۔ قالا کہا ربی اے میرے رب، اب یہاں دیکھیے کہ کہہ رہا ہے ربی اے میرے رب، رب کو مان رہا ہے، اللہ سے محبت بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ۔ اے میرے رب بما اغویتنی اس وجہ سے جو تو نے مجھے بہکایا، جو تو نے مجھے بے راہ کیا، اللہ اکبر، کے بعد پھر اللہ پہ لے کے آ رہے ہیں۔ ہم کتنی دفعہ یہ سنتے ہیں نا کہ اللہ چاہے گا تو پھر میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا، میں تو چاہتی ہوں کہ میں یہ کر لوں لیکن ابھی میرے لیے بڑا مشکل ہے، اللہ ہی نہیں ابھی چاہتے تو میں کیا کروں۔ بالکل وہی سینٹنس، لفظ ڈیفرنٹ ہے۔ کہہ رہا ہے کہ بما اغویتنی کہ بوجہ اس کے جو تو نے مجھے بہکایا، لَأُزَيِّنَنَّ کہ میں ضرور مزین کر دوں گا، لہم ان کے لیے فی الارض زمین کو۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں ضرور بضرور دنیا کو ان کے لیے مزین کر دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور بضرور بہکا دوں گا، اجمعین سب کے سب کو۔ اس نے آگے بھی جا کے آپ پڑھیے گا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ جگہ پہ اس کا ذکر آئے گا، اور ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ اینگل سے اس کو ہمیں بتایا ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے، اس نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے آپ مہلت دیں، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ اس کو یہ پتا تھا کہ میں کس طرح سے ان کو بہکاؤں گا، اور میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، میں ان کی نسلوں کی جڑوں تک کاٹ دوں گا۔ یہاں تک بھی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا، اللہ اکبر۔ اور آپ یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو اس نے یہ کہا نا، پتہ تو تھا اس کو، جھوٹا نہیں تھا یہ۔ آپ آگے دیکھیے، اللہ مگر عبادکا تیرے بندوں کے، منہم ان میں سے، المخلصین جو تیرے مخلص خالص بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کو یہ پتا تھا کہ جو اللہ کے خالص بندے ہیں نا، ان کو یہ نہیں بہکا سکے گا۔ اس نے خود ہی سے کہہ دیا۔ اب غور کریں اس بات پہ کہ اللہ کے خالص بندوں کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب ہم کہتے ہیں نا ہائے شیطان نے بہکا دیا تھا، شیطان کا وقت نے یہ کر دیا، اچھے بھلے تو کر رہے تھے، کچھ نہیں کر سکتا اس کا جو اللہ کا خالص بندہ ہے۔ ہم اللہ کا غرور ہیں۔ انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے اس کو یہی کہا ہے۔ اب دیکھیں قالا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ھذا صراط علیہ
کہ یہ راستہ ہے مستقیم سیدھا پہنچنے والا، کون سا؟ جو مخلصین کا راستہ ہے، جو خالص لوگوں کا راستہ ہے۔ اب دیکھیے ہم لوگ ایک دودھ بھی لیتے ہیں نا، تو تب بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ دودھ ہمارا خالص ہو، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ سونا بھی لینے جاتے ہیں نا تو 100 دفعہ چیک کرواتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خالص ہے کہ نہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی چیز بھیجیں اور وہ خالص نہ ہو، اللہ کو ہم کیا بھیج سکتے ہیں؟ اپنے اعمال ہی بھیج سکتے ہیں نا۔ تو اعمال اگر خالص نہ ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کتنی نیکیاں بھی دن رات کریں، لیکن اگر اس کے اندر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی نا تو ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے فیصلہ جب کریں گے نا تو شہید کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا دنیا میں۔ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروائیں گے، پھر پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا، تو وہ کہے گا کہ یا پاک پروردگار میں نے تو اپنی جان کا نذرانہ تک آپ کی راہ میں دے دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، ہم خود منہ سے کچھ بھی کہہ دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر دوزخ میں لے جاؤ، کیونکہ اس نے اس لیے نہیں میری راہ میں قربانی نہیں دی تھی، اس نے اس لیے یہ سارا کچھ کیا تھا کہ اس کا نام ہو، اس کی شاباش ہو، اس کو لوگ بڑے بڑے ناموں سے پکاریں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی عالم دین کو بلائیں گے، اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائیں گے کہ میں نے تجھ پہ یہ نعمتیں عطا کی تھی تجھے۔ پھر پوچھیں گے کہ تم نے بھی اس کے بدلے میں کیا کیا، پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ جب ہم وہاں پہ بولتے ہیں اللہ اکبر، کہ جب وہ بولے گا عالم دین کہ یا پاک پروردگار میں نے تو ساری زندگی دین کی خدمت میں گزار دی، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو اس کو گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکاؤ، کیونکہ اس نے صرف اپنا نام بنانے کے لیے، اپنی واہ واہ کرانے کے لیے، اپنی تعریفیں کرانے کے لیے یہ کیا تھا۔ اسی طرح سے پھر بلایا جائے گا اس بندے کو جو اللہ کی راہ میں بے انتہا خرچ کرتا تھا۔ یہی معاملہ اس کے ساتھ بھی ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے تو اپنے اشتہار لگانے کے لیے، تو نے تو اپنی عزت لوگوں میں بنانے کے لیے یہ پیسے لگائے تھے، تو نے میرے خاطر تو نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر، انما الاعمال بالنیات۔ کوئی کتاب حدیث کی اٹھا کے دیکھیں، سب سے پہلی حدیث یہی آتی ہے۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں جتنا وقت اپنی نیتوں کو خالص کرنے میں لگا ہے نا، کسی چیز میں نہیں لگا۔ نیت خالص صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام اور ابلیس کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نا، تو دنیا جو ہے وہ تو امتحان کے لیے ہے نا، میرے اور آپ کے امتحان کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ ملک میں بھی ہم شروع میں پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ احسن عمل کون کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ دنیا میں امتحان جب ہم پہ پڑتا ہے نا، تو ایک بات غور کیجئے گا کہ شیطان کچھ نہیں اللہ کے بندوں کا کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنی حفاظت قائم رکھتے ہیں۔ جب ہم صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، آپ سوچیں کہ ہم صبح اگر پڑھ لیتے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات پڑھتے ہیں نا، تو کیسے ممکن، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ پھر ہمیں شیطان ورگلا دے؟ شیطان ہم نے بنا اتنا بڑا لیا ہے کیونکہ قیامت کے دن یہ کمبخت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے خود کہے گا، جب حساب ہو جائے گا نا، تو دوزخ میں بیسیکلی یہ جیسے کہتے ہیں نا خطبہ دینا، وہاں پہ جا کے بولے گا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے ہاتھ پکڑ کے تو تمہیں برائی کی طرف نہیں لے کے گیا تھا، میں نے تو تمہارے دل میں خیال ڈالا تھا، عمل تو تم نے خود کیا۔ وہ وہاں پہ بھی ہاتھ اٹھا دے گا۔ لیکن اسی دل میں آپ دیکھیے شیطان کا وسوسہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایمان جو ہے نا، وہ بھی دل کے اندر ہوتا ہے۔ جس کو اللہ کی محبت مل جائے، مانگا کرے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقربنی الی حبک۔ جس کو اللہ کی محبت مل جائے نا، اس کو اللہ کی محبت کا یقین مل جائے، واللہ عمل کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ عمل آسان ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چین عطا کرتے ہیں، واللہ
चैन दुनिया में अल्लाह ने रखा ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कुरान में फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, पढ़ चुके हैं आप। खबरदार, आगाह हो जाओ कि इत्मीनान दिलों का जो है ना वो अल्लाह की याद में है, इस कुरान में है। कुरान को जिक्र कहते हैं ना, इस पे अमल करने में है। इसको पढ़ो, इस पे अमल करोगे तो जिंदगी में सुकून हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान जिसको हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी ज़िंदगी में सुकून ना आए। फिर उसके गम भी उसको सुकून देते हैं, फिर उसकी तकलीफ़ भी उसको सुकून देती है, क्योंकि वो जान जाता है। जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़ात की समझ आ जाए, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला के ख़बीर होने की समझ आ जाए, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला के लतीफ़ होने की समझ आ जाए, वो इतना लतीफ़ है कि एक कहते हैं ना कि बारीक से बारीक, वो काले पहाड़ पे, काली रात पे, काली चूंटी का चलना भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता होता है। वो पत्थरों के अंदर एक कीड़ा जो उसका रिस्क अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको भी जानता है। वो इतना खबीर है, वो इतना अलीम है। जिसको अपने रब की पहचान हो जाए, उसको अपनी ज़ात की पहचान हो जाती है। हमारी जिस्म जो है, क्योंकि वो दुनिया, वो मट्टी है ना, वो दुनिया की तरफ जाते हैं, लेकिन रूह हमारी प्यासी होती है। जब तक कुरान हमारी ज़िंदगी में नहीं खुलता, आप बिलीव करें, रूह बिल्कुल ऐसे, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं ना, बल्कि रूह की खुराक उससे भी बड़ी है जो हमारे जिस्म की है। रूह को ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला से कनेक्शन चाहिए होता है। जिसकी रूह मुतमईन होती है ना, उसकी ज़िंदगी की हर सांस मुतमईन हो जाती है। रूह अल्लाह की है। देखिए, जब हमारी जान निकलती है तो जिस्म तो बेकार रह जाता है, वो तो मट्टी में छोड़ आते हैं, कीड़े वीड़े खा पी जाएंगे, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। रूह अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास ऊपर चली जाती है। हमारी जब जान निकलती है तो फरिश्ते लेने आते हैं, जन्नत का लिबास लेके आते हैं, फिर आसमानी दुनिया पे लेके जाते हैं। अगर हम नेक होंगे तो, अगर हम खालिस होंगे अल्लाह के लिए, अगर हमने कोशिश की होगी, गुनाह तो हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। कितनी कितनी कुछ ज़िंदगी है, इतनी थोड़ी ज़िंदगी में इतनी दीदा दलेरी से अल्लाह के अहकामात, हुक्म की बात नहीं कर रही हूँ, अहकामात नहीं मानते। और फिर इतने सुकून से बैठ के सोचते हैं कि बस ठीक है, अब नमाज तो पढ़ ही आए थे, चलो अब दुनिया भी तो है ना, कल्चर भी तो है ना, अपना कोई ना कोई होता है। मैं कहती हूँ ऑनेस्टली, जब मेरी भी ज़िंदगी में कुरान नहीं खुला था ना, ये सारे अल्फाज मेरे पास भी थे, ये सारी बातें मुझे भी आती थी करनी, और लगता था कि मतलब मैं भी मुसलमान हूँ, ये कोई नई मुसलमान हुई है, इसको ज़्यादा क्या पता है। लेकिन कुरान जिसकी ज़िंदगी में नहीं खुला ना, उसको कुछ नहीं पता होता। फिर नेकियां अपनी बनाई हुई होती हैं, अपनी बनाई हुई इसलिए होती हैं कि नेकियां करके ना तसल्ली हो जाती है कि बस ठीक है, हमने काफ़ी अच्छे काम कर लिए। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान का पता ही नहीं होता कि उनके साथ जो गड़मट की होती है ना बुराइयां, वो नेकियों को खा जाती हैं। हमें ये पता ही नहीं होता कि ये खाने का अमल क्या है, ये कौन सी बुराई है जो हमारी नेकियां खा गई। हम सुबह से हमने तस्बीहात भी इतनी की थी, क्योंकि कुरान नहीं खुला, क्योंकि हदीस नहीं खुली है हमारी ज़िंदगी में, रसूलुल्लाह का लाइफस्टाइल हमारे सामने नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस कुरान को, अंता जालल कुरान रबिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हम्मी गमी। आज ये मैं जो तैयारी करी थी, वल्लाही मैं कह रही थी कि इतनी खूबसूरत आयात हैं कि अगर हमें आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस की समझ आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था, फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया व नुफ़िख़ फ़ीही मिन रूहिही व जअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफ़िदा क़लीलुम मा तशकुरून। थोड़े ही हो जो शुक्रगुजार हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमाते हैं कि थोड़े ही हो जो शुक्र करने वाले हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब इंसान को क्रिएट किया, आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी ना, कहते कि जब वो उसके सर तक आई तो उसने छींका, जब वो छींके तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जवाब में कहा यरहमुकुल्लाह। तो उस वक़्त अरबी ज़ुबान थी, तो इसलिए अब मैं अरबी ज़ुबान का पढ़ी थी, तो उस वक़्त मेरे एकदम से ज़हन में आ गया, तो मैंने आपको बोल दिया है ये। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया, रूह फूंकी, जन्नत में भेजा, इस शैतान ने वहाँ पे जाके उनको फिर वही बात के बहका दिया था। और क्यों बहकाया था, आप ये कभी सोचते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताना था कि ये चीज़ें होंगी,
اور پھر اگر تم سے غلطی ہوتی ہے تو تم نے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے اور کیسے تم نے واپس پلٹنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. اب دیکھیں شیطان نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، نہیں مانا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جا تو رجیم ہے، تو لعنت زدہ ہے، نکل جا یہاں سے. آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم وہ بھی تو نہیں مانا تھا، وہ درخت کا وہ پھل کھا گئے تھے، وہ پھل تھا یا جو بھی تھا، اللہ کا تو حکم نہیں مانا نا، مطلب اس میں نافرمانی کر گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کر دی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فوراً آپ دیکھیں جس وقت پھل کھایا تھا تو ہم نے کیا پڑھا تھا، سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے، جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا. اب ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے، کوشچن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پھل کھایا تھا تو پیٹ میں درد ہوتی، پیٹ میں تو درد نہیں ہوئی، کیوں؟ ان کا لباس اتر گیا. کیونکہ شیطان جو ہے سب سے پہلے عورت کو ننگا کرے گا. سب سے پہلے ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا. اب دیکھیں چھوٹے سے چھوٹے لباس، چھوٹی سی چھوٹی چیزیں، تھوڑا سا اوپر، تھوڑا سلیو لیس، تھوڑا ڈیپ نیک، تھوڑا سا وہ کرتے کرتے یہاں تک آ گئے، اور کیا کیا نہیں کرتے. سب کچھ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. یہ کم بخت یہ کرواتا ہے انسان سے. دیکھو تم بچ جانا، تمہیں اگزامپلز دے کے بتایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اور اس کو ابلیس کو کہا کہ اب سارے نیچے اتر جاؤ، اب ہدایت میری طرف سے آئے گی، اور جب میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو اللہ کے احکامات کو مانے گا وہ فلاح پا جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو سزا ملے گی. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے چلو جی اب تم نیچے اتر جاؤ، تم نے تو بات کوئی نہیں کی، تمہارے شیطان کو اتار دو، تم نے تو دیکھ ہی لیا کہ اگر غلط کام کرتے. دیکھیں جیسے ہی آدم علیہ السلام کو احساس ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہے نا. تو فوراً ہی اللہ سے توبہ کر لی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو گئے، اللہ نے معاف کر دیا. یہی بات میں یہاں پہ بتانا چاہتی تھی کہ آدم علیہ السلام نے بھی وہی کیا تھا، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. جہاں غلطی ہو جائے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پہلے اپنے آپ کو کہا مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے ظلم ہوا، اللہ میں ظالم، اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو یا اللہ میں تو برباد ہو جاؤں گی. پھر آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایک وقت ایسا نہیں. دیکھیے ہم نے کیا پڑھا، ابلیس نے کیا کہا، اچھا مجھے تب تک قیامت تک مجھے اجازت دے کہ میں وہاں پہ دنیا میں رہوں گا اور میں ان کو بہکاؤں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جا، تو نے جو کرنا ہے کر، تو میرے بندوں کا کچھ نہیں وہاں پہ کر سکے گا. الحمدللہ. اچھا سیکنڈ چیز، اب شیطان نے تو یہ کہہ دیا، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کچھ نہیں کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو بھیجا، اولیاء بھیجے، عالم دین بھیجے، سارے کے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات ہمیشہ سے چلتی رہی. قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حاضر امام چھوڑ دیا کہ یہ تمہارے پاس رہتی دنیا تک رہے گا، تاکہ تم اسے سبق لے سکو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کیا دنیا میں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہی بات ہم بار بار انشاءاللہ پورے قرآن میں، اب تو 14 پارے پہ آ گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے گا کہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کتنی خوبصورتی سے آ رہے ہیں اور کیسے آہستہ آہستہ ہماری زندگیاں بدل رہی ہیں. آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی ملاقات بھی کرواؤں گی اپنی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ. میں اس سے ابھی تک نہیں ملی، میرے فون پہ بھی بات نہیں ہوئی، صرف میسیجز. ایک میسیج مجھے میری ایک ٹیچر کی طرف سے ریسیو ہوا تھا، تو میں نے صرف اس لیے کہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے جب ہم لوگ سنتے ہیں کہ جب ہم اللہ ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے اور اللہ کی محبت آتی ہے، اور جو محبت دینے کا ذریعہ بنتا ہے نا، اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ قرآن کے ساتھ اگر جڑے ہوئے ہیں نا، تو کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ جوڑیں، اپنے ساتھ جوڑ کے اس کو اللہ سے ملاقات کروا دیں. اگر ہم کچھ بھی کہتے رہیں گے نا، واللہ اتنا اثر کوئی نہیں ہوتا جب تک قرآن ان کی زندگی میں نہیں کھلے گا. ان کو کسی قرآن کلاس میں جمع کرا دیں، ان کو یہ لیکچر ہی بھیج دیں. میں بھی ایک لیکچر سننے کے بعد پھر بے شک وہ اتنے ماشاءاللہ عالم دین ہے دنیا میں، وہ جس کو بھی سنیں، لیکن قرآن کھل جائے گا نا تو زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں. ادروائز آپ دیکھیں پارٹیز میں بیٹھے ہوئے اتنے لوگوں میں آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ اللہ اکبر،
کیوں آخر ایسا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ پتہ ہے جب تک ہماری زندگیاں اس طرح سے اینگل سے نہیں سوچتے نا ہم لوگ، تو پھر ہمیں سارے ہی ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں، میں بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی بس ٹھیک ہے، مستی مذاق، میں بھی مستی مذاق، فن کیا، پارٹی میں گئے، واہ بڑا مزہ آیا، فن کیا تھا، بہت اچھا یہ وہ. لیکن جب آپ کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کھلتے ہیں، پھر آپ وہاں پہ بیٹھے آپ وہاں پہ ہیں لیکن دماغ آپ کا کسی اور دنیا میں ہوتا ہے، پھر آپ سوچتے رہتے ہیں یا پاک پروردگار میں کیسے بتاؤں ان کو، کیسے بتاؤں یہ بات، کیسے میں اپنی لو ون کو بتاؤں کہ یہ ایسی باتیں، ویسٹ آف ٹائم. اب بھی دیکھیں دین میں اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملنا کیا، ملنا بری بات ہے، ملنا کیوں نہیں ہے، ضروری ہے لوگوں کو ملے. بھائی ملنا ضروری ہے، لوگوں سے ملنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں آج کل ہماری پارٹیز کیا ہوتی ہیں. ہم لوگ فار ایگزامپل شادی پہ جانا ہے، 7 بجے کا انویٹیشن ہے، تو ہم 6 بجے تو ایٹ لیسٹ تیار ہونا شروع ہوتے ہیں نا. تیار ہوں گے، پھر گاڑی میں بیٹھیں گے، پھر جائیں گے، پھر وہاں 2-3 گھنٹے ادھر بیٹھیں گے، پھر واپس آئیں گے. اتنے گھنٹے لگا کے اگلے دن پھر عشاء پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ تھک جاتا ہے. پھر کیونکہ لیٹ آتے ہیں تو تہجد بھی جاتی ہے کئی دفعہ. اور ہر ایک کا ایمان تو اتنا پکا نہیں ہوتا نا، ابھی کئی شروع کے سٹیج میں ہو رہے ہوتے ہیں، کئی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میری کوئی ایسی تہجد نہ ضائع جائے یا کچھ بھی ہے، تو بڑا کچھ ہو جاتا ہے. آج کی کلاس میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دل کے غم نہیں ہوتے کہ وہ اسرا والی کے ہر آیت میں وہاں سے بات وہاں تک لے کے، لیکن ٹاپک بیسیکلی سیم ہی تھا. تو آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 42 میں، انا بے شک عبادی میرے بندے، لیسا نہیں لکا تیرے لیے علیہم ان پر سلطان کوئی زور. وہی بات جو اب ہم نے کی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جا تو نے جو کرنا ہے، لیکن میرے بندے، دیکھیں کتنی پیار آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے. جیسے ہم کسی چیز سے بہت محبت ہوتی ہے نا، میری چیز ہے، تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جا تو نے جو کرنا ہے، تو میرے بندوں کا کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ دیکھنے والے کہیں یہ نہ کہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یا پھر اکثر میں یہ کہتی ہوں نا کہ جیسے ہم کور کر کے باہر جاتے ہیں تو یہاں پہ جیسے امریکن ہے، میکسیکن، بلیک ہیں، یا ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں، انڈین ہیں، تو دے ڈونٹ نو رائٹ کہ کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے، لیکن ہمارا حلیہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دیکھ کے ان کو لگتا ہے یہ مسلمان ہے. تو کتنی پیار آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ میں کچھ بھی نہیں بول رہی ہوں اور میں دعویٰ دیتی جا رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ بات کرنے کا طریقہ، چلنے کا، ساری چیزوں میں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ دیکھو جی حجابی ہے تو حرکتیں اس کی دیکھو کیا ہے، ایسے بھی ہو جاتا ہے. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب پہ ہم سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین. اچھا جی، اب یہاں پہ یہ ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تو میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، الا مگر من اتبعکا، مگر جس نے پیروی کی تیری، من الغاوین، کہ بے شک وہ بہکے ہوئے لوگوں میں ہوں گے. تو جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان دیکھیے آج پتہ ہے کیا، سونے سے پہلے ایک لسٹ دماغ میں رکھیے، کیونکہ اکثر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو کچھ نہیں کر رہے، بس اتنی سی کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے، شیطان کی باتیں کون سی ہیں جو ہم دیکھیں. 2 ہی راستے، ایک اللہ کا راستہ ہے جس پہ ہم چل رہے، اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سا راستہ بتایا، شیطان کا. اگر آپ اللہ کے احکامات نہیں کر رہے تو فارغ نہیں ہیں، تو پھر آپ شیطان کے کام کر رہے ہیں، ہے نا. تو یہ چیز آپ نے غور کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اتبعکا، کہ جو پیروی کرے تیری، من الغاوین، تو وہ بہکے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا. وَإِنَّا، اور بے شک جہنم لَمَوْعِدُهُمْ، البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین، سب کے وعدے کی جگہ ہے کہ ان کی ٹھکانہ آخر میں جہنم ہوگا. اللہ اکبر. ربنا لا تجعلنا منہم. اور آیت نمبر 43-44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہا، اس کے لیے، کس کے لیے، لہا، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، جہنم کی طرف جا رہی ہے. لہا، اس کے 7 ابوابن، دروازے ہیں، لکلی بابن، ہر دروازے، منہم ان میں سے، جزء مقسوم، کہ ہر دروازہ کا ایک حصہ تقسیم شدہ ہے. اب دیکھیں ہم نے تو جنت کے دروازے پڑھے ہوئے ہیں
کہ جنت کے دروازے ہوں گے جس میں سے روزے دار گزریں گے، کسی میں سے نیک لوگ گزریں گے، جنہوں نے صلح رحمی کی ہوگی وہ گزریں گے، اور اس طرح سے۔ تو یہاں پہ جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلا دروازہ ہے نا اس کا نام جہنم ہے، دوسرا دروازہ جو ہے اس کا نام ہے لظوا، اور تیسرا ہوتما، چوتھا دروازہ جو ہے اس کا نام ہے سعیر، اور پانچویں کا سقر، اور چھٹے کا جہیم، اور ساتویں کا حاویہ، اور ساتواں جو ہے نا آخری درجہ ہے یہ منافقین کے لیے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور منافقین کون ہوتے ہیں؟ جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اللہ اکبر، تتر بٹیر کی طرح کے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا پہلا درجہ جو ہے نا جہنم، یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو مسلمان ہوں گے اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی۔ آخر میں یہ درجہ خالی ہو جائے گا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی سزا کے بعد ان کو نکال لیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ غور سے سنیے گا، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دوزخ کے ہر دروازے پر آگ کے 70 شامیانے ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ایک دفعہ جہنم کے بارے میں، تو انہوں نے جو ڈسکرپشن اس کی بتائی ہے، ڈفرینٹ احادیث میں ڈفرینٹ آتا ہے، لیکن یہ والی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں، کہ ہر دروازے پر آگ کے 70 شامیانے، ہر شامیانے پر 70,000 خیمے ہوں گے، ہر خیمے میں 70,000 آگ کے تنور ہوں گے، ہر تنور میں 70,000 آگ کی کھڑکیاں ہوں گی، اور ہر کھڑکی میں آگ کی 70,000 چٹانیں ہوں گی، ہر چٹان پر آگ کے 70,000 پتھر ہوں گے، اور ہر پتھر پر آگ کے 70,000 بچھو ہوں گے، اور ہر بچھو کی 70,000 دمیں ہوں گی، اور ہر دم میں 70,000 ہڈیاں ہوں گی، اور ہر ہڈی میں 70,000 زہریلے زہر والے ڈنگ ہوں گے جو وہ جہنمیوں کو اس سے عذاب دے رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جہنم میں داخل ہوگا دروازے پر 4 لاکھ پہرے دار دیکھے گا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے دلوں میں سے رحمت نکال لی جائے گی، اور ان میں سے کسی کے دل میں رائی کے برابر بھی رحم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، میں اب ایک دعا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ اس میں حدیث میں تھا، کیونکہ شیطان کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ شیطان وسوسہ نہ ڈال دے یا اس طرح سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا تھا صحابہ نے کہ آپ کے ساتھ بھی، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے، ابلیس شیطان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرا شیطان جو ہے وہ اسلام لا چکا، اب وہ مجھے اچھی بات ہی بتاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو تھی، یہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات شیاطین گھاٹیوں اور پہاڑوں سے اتر کر رسول اللہ کے پاس آنے لگے، ان میں سے ایک شیطان جو تھا نا، اس کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا، اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس سے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو جلا دے۔ تو اس پر جبرائیل علیہ السلام، اب شیطان گھاٹیوں سے اتر کے آ رہے ہیں یہ سارا کام کرنے کے لیے، فوراً جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعا پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا میں کیا پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ یہ تو ہم وہی دعا ہے نا جو ہم صبح ایوری مارننگ اینڈ ایوری نائٹ پڑھتے ہیں، کہ میں اللہ کی تمام کلمات کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں، من شر ما خلق، اس شر سے جو اس نے پیدا کیا، وزرع وبرع، اور اس کو پھیلا دیا ہر طرف، جیسے جہاں جہاں بھی شر ہے، کیونکہ شر بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ومن شری، اور ہر اس شر سے، ما ینزل من السماء، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، ومن شری فتن اللیل والنہار، اور ہر شر سے جو رات و دن کے فتنے میں ہوتا ہے اس سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ومن شری کل طارق، اور ہر اس شر سے جو رات کو پیش آتا ہے، الا طارق یطرق بخیر، سوائے اس کے جو خیر لے کے آئے، یا رحمان اے رحمان۔ تو یہ والی دعا بھی ہے، یہ حرم پوسٹ کر دے گی۔ تو کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تھی تو شیاطین کی آگ بجھ گئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔
اب دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید جنات نے ان کے اوپر کچھ کیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، کیونکہ ہمارے برِ صغیر میں اکثر ایسی باتیں ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص ہے، اس پہ جنات کا کچھ سایہ ہے یا کچھ بھی۔ اگر ایسی کوئی بھی بات ہوتی ہے، آپ پلیز یہ دعا جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کر دیں کہ وہ یہ دعا پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، جبرائیل علیہ السلام کی دعا ہے، دیکھیں اتنی خوبصورت دعا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی اس تکلیف سے نجات دے دیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن اللیل والنہار ومن شر کل طارق الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان، آمین ثم آمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو شیطان کے شر سے بھی محفوظ رکھے، ہمیں اپنے نفس کے شر سے بھی محفوظ رکھے، کیونکہ یہ دونوں کم بختوں کو جب ہم جانیں گے نا تبھی تو ان کو بھگا سکیں گے، ہے نا۔ تو بس یہ ہے، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم اللہ کا غرور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے بندوں کا کچھ نہیں کر سکتا، تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں نا، تو اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ بہت پیاری کلاس تھی اور بہت پیارا سبق تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں ہمیں سب بتا دیا کہ شیطان کے وار کیا ہوں گے، تمہارے نفس کے وار کیا ہوں گے، اور تمہارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن کیسے ہوگا، اس وقت تم نے کون سی دعا کرنی ہے، کب یقین کی کیفیت آئے گی، کب تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، پھر تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس کی حقیقت ہوتی نا مکھی کے پر کے برابر بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے میں یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کی سیڑھیاں پتہ نہیں چاندی کی بنا دوں، تو ان کے گھروں کو سونے کا بنا دوں، تو وہ تخت پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں، لیکن مجھے یہ ہے کہ کہیں اہل ایمان جو ہے ان کے دل میں یہ نہ آئے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کو اتنا عطا کیا ہے تو ان کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے، ان کے ایمان متزلزل نہ ہو جائے۔ اتنی حقیر دنیا کے پیچھے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے۔ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ وَأَقْرَرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں، اگلی کلاس بہت پیاری ہوگی کیونکہ اس میں پھر ہماری بات ہوگی الحمدللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جو متقی لوگ ہیں ان کو جنتوں میں کیا ہوگا اور کیسے وہ داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ کیا وہاں پہ سلوک کیا جائے گا۔